بسم اللہ الرحمن الرحیم والارض بعد ذلك دحاها. The shape of the earth in the Quran. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نازیات سورہ نمبر 79 اور آیت نمبر 30 آیت نمبر 30 میں فرمایا والارض بعد ذلك دحاها. And then we created and we spread the earth. مطلب ہم نے زمین کو ہموار بنایا، ہم نے زمین کو پھیلا ہوا بنایا۔ قرآن مجید کی یہ آیت زمین کے یعنی اس ارتھ کے تمام جتنے بھی اشکال اور شکلیں ہیں اس کو بیان کر دیتی ہے ایک ہی لفظ کے اندر، دحاہا۔ دحا کا معنی ہوتا ہے ایکسپانڈنگ یا اسپریڈ، چوڑا، پھیلا ہوا۔ اگر آپ دیکھیں گے تو سر فرانسس ڈریک یہ 15 سینچری کے بعد کہتے ہیں کہ جو ارتھ کا شیپ ہوتا ہے بالکل انڈے کی طرح ہوتا ہے۔ جیسے اس سے پہلے کے جو سائنٹسٹ ہیں ان کا کہنا تھا کہ یہ بالکل بال کی طرح ہے، فٹ بال شیپ، لیکن بعد میں انہوں نے بہت زیادہ مائنیوٹ لیول پر اس کو اسٹڈی کیا، اس کا ریسرچ کیا، تو انہوں نے کہا کہ ارتھ جو ہے وہ آسٹرچ ایگ کی طرح نظر آتی ہے۔ تو قرآن میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے دحاہا، تو بہت سارے محققین یعنی جو ریسرچرز ہے جو عربی زبان کے اندر ریسرچ کیا جنہوں نے، وہ لکھتے ہیں کہ آسٹرچ جو شتر مرغ ہوتا ہے وہ جس جگہ پر انڈا دیتا ہے، جس جگہ پر وہ انڈا دینے کے لیے جگہ بناتا ہے، تو بالکل اس کا شیپ ویسے ہی تیار ہوتا ہے جیسے اس کے انڈے کا شیپ ہوتا ہے۔ تو کچھ محققین کے نزدیک جو لفظ دحا ہے اسے کہا جاتا ہے جہاں پر شتر مرغ اپنا انڈا دیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جہاں پر وہ انڈا دے گا تو اس کا شیپ اسی طریقے سے تیار ہوگا۔ تو الحمدللہ قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا ہے دحاہا، تو جو لفظ دحا ہے، دحاہا یہ لفظ ہے، یہ تو اس جگہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جہاں پر شتر مرغ اپنا انڈا دیتا ہے، یا اس کو اگر ہم کہیں کہ سادہ اس کا معنی لیا جائے جس طرح سے بیان کیا گیا کہ ہموار بنایا، پھیلا ہوا بنایا، اس کو پھیلا دیا، تب بھی آپ دیکھیں گے کہ زمین جس طریقے سے ہے، اس کا جو اوپر والا نارتھ پول اور جو اوپر کا جو پول ہے نارتھ پول اور ساؤتھ پول ہے، اس کو ہم دیکھیں گے یہ بلجنگ ٹائپ ہے، مطلب اوپر سے دبا ہوا ہے اور دونوں طرف سے ایسٹ اور ویسٹ سائیڈ میں پھیلا ہوا ہے۔ تو یہ بھی اس کے معنی کو جو ہے برابر جو ہے شکل دیتا ہے۔ تو الحمدللہ قرآن مجید نے ایک ہی لفظ میں کہا کہ ہم نے زمین کو دحاہا کی طرح بنایا ہے، جو وضاحت کرتا ہے کہ زمین انڈے کی شکل کی ہے، جو کہ اس سے پہلے تمام جتنے بھی 15 سینچری کے پہلے لوگ آئے ریسرچر اور جتنے بھی دوسرے دیگر مذاہب کی کتابیں اور ان کے جو محققین اور ان کے جو علماء تھے وہ کہتے تھے کہ زمین چپٹی ہے، زمین گول نہیں ہے، بلکہ زمین انڈے کی طرح بھی نہیں ہے۔ تو یہ لوگوں کا الگ نظریہ تھا، جبکہ فیکٹ ہمیں بتاتا ہے کہ جو زمین ہے وہ انڈے کی شکل کی ہے۔ اور الحمدللہ دحاہا لفظ جو ہے یہ اس بات کی پوری طریقے سے وضاحت کرتا ہے کہ زمین بالکل انڈے کے شیپ کی ہے، یہ جو ہے اسفیریکل ہے شیپ میں، اور اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ تو غور کرنے والی بات ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو اٹھا کر رکھ دیا ہے، نہ ہم اس کو پڑھتے ہیں، نہ اس کو سمجھتے ہیں، نہ اس کے اندر کی چیزوں میں ہم جو ہے غور فکر کرتے ہیں۔ تو قرآن اور حدیث کو پڑھیے، اس کو سمجھیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی میں اس کو عمل میں لائیے، اپنی زندگیاں بنائیے اور اسے دوسروں تک پہنچائیے۔ یاد رکھیے قرآن مجید میں جتنے بھی سائنٹیفک میراکلز بتائے گئے ہیں یہ سب کس لیے ہیں؟ یہ سب اس لیے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں، ہم جانیں کہ وہی ہے ہمارا نرماتا، ہمارا کریٹر، اس نے ہم کو پیدا کیا ہے، اس زمین پر بھیجا ہے آزمائش کے لیے، اور ایک دن وہ ہم سب کو جو ہے اٹھا لے گا، یعنی اس دنیا سے ہم چلے جائیں گے اور ہمیں حساب و کتاب دینا ہے۔ تو الحمدللہ قرآن مجید نے ایک بہترین آیت یہاں پر بتائی ہمیں سمجھنے کے لیے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پڑھیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ جزاک اللہ خیر۔